لیے کیوں آپ کے ہاں عورتیں نماز کے لیے نہیں آتی ہیں؟ آپ کے ہاں عورتیں نماز کے لیے نہیں آتی؟ مسجد میں پڑھتی ہے عورتیں، مسجد میں پڑھتی ہیں تو مسجد میں کیسے پڑھتی ہیں؟ کون پڑھاتا ہے؟ وہی لوگ میں امام کو امام بنتی ہے۔ واللہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، اور یہاں مولوی لوگ یہ ویسے کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ عیدگاہ میں کیوں نہیں عورتوں کا انتظام کر کے رہتا؟ جیسے آپ نے یہاں ایک پردہ لگایا ہے، وہاں بھی 4 کھمبے ڈال کے پردہ لگائیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ مسجد میں عورتوں کو ڈھکیل دیا، اپنا عیدگاہ میں پڑھ رہے ہیں، جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد اور عورت سب ایک جگہ عیدگاہ میں جمع ہوتے تھے، پیچھے عورتیں اور مرد لوگ آگے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں سے عورتوں کو بھی نکالو، حتی الحیض، یہاں تک کہ جو حیض والی عورتیں ہیں جن کو مجبوریاں ہیں مہینے کی، ان کو بھی نکالو، وہ بھی گھر سے نکلیں۔ کسی صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہمیں بعض عورتیں ہوتی ہیں جن کی اوڑھنی نہیں ہوتی، چادر نہیں ہوتی، تو وہ کیسے نکلیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پڑوسی سے ادھار لے لیں، مانگ کے لے اپنے سہیلی سے، اور اوڑھنی اوڑھ کر، چادر اوڑھ کر اور عیدگاہ کو آئے ہو۔ اور نماز جہاں تک جو پاک عورتیں ہیں وہ نماز پڑھیں گی، اور جو جن کے لیے مجبوری ہے وہ وہیں بیٹھی رہیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعاؤں میں شریک رہیں گی۔ تو سب کو عیدگاہ کے لیے نکلنا ہے، مرد ہو یا عورت، اور یہ آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ، اتنے برس سے 66واں کانفرنس ہو رہی ہے، یہ سالانہ 66 سال، اور یہاں علماء آئے، سب آئے، اور آپ لوگ اتنے غافل اور اسی طرح سے آپ لوگ کر رہے ہو۔ کسی عالم نے نہیں بتایا یہ؟ اگر میری مائیں بہنیں میری بات سن رہی، اگر اس سال ان کو نماز کا انتظام نہ کیا گیا، انہیں گھر میں گھسنے نہیں دینا۔ جاؤ، نہ سیوئی بنے گی اور نہ جو بھی ناشتے پاشتے کچھ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے، علماء کے لیے چاہیے کہ امام مسجد کو چاہیے کہ وہ باقاعدے اس کا انتظام کروائیں اور نماز کا انتظام کروائیں۔ وصلی اللہ علیہ محمد۔ امام فرض نماز کے بعد ترنت دعا کر سکتے ہیں؟ امام فرض نماز کے بعد ترنت دعا، یہ جو ہمارے ہاں چل رہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر اللہم آمین والی، نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے جو ثابت ہے، تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، تو وہ کرنا چاہیے، یہ بدعت ہے۔ کسی مدرسے میں اگر بچوں کو سکھانے کے غرض سے نماز کے بعد اگر استغفار زور سے کھڑے ہو کے پڑھے کوئی بچہ، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ ہاں، سکھانے کے لیے کوئی حرج نہیں، سکھانے کے لیے کوئی حرج نہیں۔ اس کا سوال یہ ہے کہ مردوں کے نام سے افطار کروانا کیسے ہے؟ مردوں کے نام سے، مردوں کی طرف سے کوئی حرج نہیں ہے، صدقہ اور خیرات کرنے میں۔ مردوں کی طرف سے آپ جو ہے اپنے ابا کی طرف سے، اپنی اماں کی طرف سے انتقال کر گئے، ہاں جی، افطار کروانا کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ آپ وہ جو ہے آپ کروا لیں، صدقہ خیرات کوئی حرج۔ قربانی آپ نے کہا، قربانی بھی اگر آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، ایک جانور ایک گھر کے لیے کافی ہے، اس میں آپ اپنی طرف سے کریں، اپنے بال بچے، اپنے ماں باپ سب کو اس میں شریک کریں کہ اللہ یہ میری طرف سے، میرے بیوی بچے اور اہل خانہ، میرے ماں باپ سب کی طرف سے، تو انشاءاللہ وہ ایک قربانی سب کی طرف سے کافی ہو۔ خالی اگر آپ مردے کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو اس میں دو قول ہے کہ جائز تو ہے، ایک طرف سے کہتے ہیں جائز ہی نہیں ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں جائز تو ہے لیکن وہ گوشت تم نہیں کھا سکتے، وہ گوشت صدقہ خیرات کر دو، کن کر دوسروں کو بانٹ دو۔ اور شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر مشائخ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک ہی جانور میں سب کو شریک کر لو، قربانی سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر اور ثواب دینے والا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تراویح کی تعداد مع الوتر 13 ہے، تراویح کی تعداد 8 رکعت، 11 ہے، 11 ہے، 11 بھی ہے، 13 بھی ہے، 9 بھی ہے۔
20 है या हाँ 20 नहीं है, 20 है तो 25, 30, 40, 90 तक आप 100 तक पढ़ो, नो प्रॉब्लम। लेकिन सुन्नत से जो साबित है वो सिर्फ 8 रकत तरावी है, 2-2 रकात करके, और आप जो है क्या कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद 3 वितर के साथ वो 11 हो जाएगी, तो ये पढ़ सकते हैं। अच्छा, बाद लोग ये भी सवाल करते हैं कि तरावी में पूरा कुरान सुनना ये सुन्नत है या वाजिब है या फर्ज है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना सुन्नत है, ना वाजिब है, ना फर्ज है। आप हाँ कुरान आप पढ़ें खुद से, तरावी आप पढ़ें, अगर हाफिज जी पढ़ाते हैं, बहुत जबरन पढ़वाते हैं बेचारे, तो इतना भी हल्की करो, जरा हल्के हल्के पढ़ो, इत्मीनान के साथ पढ़ो 8 रकात, अल्हम्दुलिल्लाह उसी में बरकत है। जी जी शेख, यहाँ एक सवाल है कि घर के पास में अगर कोई मस्जिद हो तो उसको छोड़कर दूसरी मस्जिद में, दूर की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना कैसा है? बिला सबब जाना जायज़ नहीं है। अपने घर की मस्जिद को आबाद करना ये ज़रूरी है, और अगर उसकी ये नीयत है कि हम ज़्यादा चलेंगे, चलने का जो हमें अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, इसलिए हम जाएं उस मस्जिद में नमाज पढ़ने, तो ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस नीयत से दूसरी मस्जिद में जाना कि वहाँ ज़्यादा सवाब मिलेगा, ये जायज़ नहीं है। आपकी जो अपनी मस्जिद है आप उसमें नमाज पढ़ें, उसको आबाद करें। दूसरा, नाम के शुरू में मोहम्मद लगाना कैसा है? हाँ? नाम के शुरू में जो मोहम्मद लगते हैं, नाम कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। आदमी बरकत के लिए लगाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को, कोई हर्ज नहीं है। जैसे मोहम्मद नासिरुद्दीन, मोहम्मद अलाउद्दीन, मोहम्मद नूरुद्दीन, मोहतरम मोहम्मद, इससे कोई हर्ज नहीं। मोहम्मद नासिर, मोहम्मद इंजमाम, मोहम्मद नूरुल हक, कोई हर्ज नहीं। जी मदरसे में खत्म बुखारी का प्रोग्राम करना कैसा है? वल्लाह एक रस्म है, ये कोई वो नहीं है, एक रस्म है ये। और जो कोई जिस ये ख़त्म बुखारी के नाम पर, ये तो जाहिर है कि ये इसको मैं समझता हूँ कि इसको दीन का कोई हिस्सा नहीं है। एक सवाल है, 5 महीने या 6 महीने में हमारा जो साबित हो जाता है, बच्चा मुद्दा पैदा होता है, तो क्या उसके लिए जनाजा है या नहीं? इस सिलसिले में 2 कौल हैं। एक तो यह है कि बच्चा चूंकि 4 महीने का जब हो जाता है पेट में, तो उसमें रूह फूंक दी जाती है और बच्चा क्या कहते हैं वो जिंदा होता है। फिर जब वो मर गया, वो जिंदा हुआ, ज़ाहिर है 4 महीने, आप कह रहे हैं 5वें और